میں نہ دنیا میں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو نظر آ جائے وہ رب نہیں. یہ باتیں سنا کریں. جو نظر آئے, مولا فرماتے ہیں جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو وہ رب نہیں ہوتا. ہم خدا دیکھنے کے قائل نہیں, نہ ادھر نہ معاشر میں, تو پھر کیسے پہچانا گیا وہ کیا ہے؟ محبت فرمائیے وہ کیا ہے؟ لوگ پتھر کی پرستش کرتے تھے کہ پتھر, عرب میں رواج تھا نا, عرب بت پرست تھے, عرب بت تراش تھے, عرب بت فروش تھے. عرب بت بناتے تھے, عرب بت بنا کے بت بیچتے تھے, بت بیچ کے پھر اس کی پرستش بھی کرتے تھے. یعنی تین مزاج تھے, بت پرست تھے, بت فروش تھے, بت مزاج تھے. ان تین مزاجوں میں کسی کا بت شکن ہونا تربیت ابو طالب کا کمال ہے. کی پرستش کرتے تھے, لوہے کی پرستش کرتے تھے, لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے, لوگ ستارے کی پرستش کرتے تھے, لوگ جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے, لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے. آل محمد خدا کو منوانے آئے ہیں. 13 رجب کی شب جب علی کی والدہ کعبے کی دیوار کے قریب گئی تو پتھر کی بنی ہوئی تھی, ریزہ ریزہ ہو گئی. علی نے ریزہ ریزہ کر کے بتایا جو بکھر جائے وہ رب نہیں, جو ریزہ ریزہ ہو جائے وہ رب نہیں. لوگ ستارے کی پرستش کرتے تھے, ستارے کو دروازے پہ بلا کے بتایا جو ہمارے دروازے پہ جھک جائے وہ رب نہیں. لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا جو ٹکڑوں میں بٹ جائے وہ رب نہیں. لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے, ڈوبے ہوئے سورج کو بلا کے بتایا جو ہمارے اشارے سے چلے وہ رب نہیں. خیبر کے میدان میں جب لوگوں نے دیکھا میرے مولا علی حیدر کرار یا صوبہ دین جنگ کر رہے ہیں اور میرے مولا نے ہاتھ کے اشارے سے باب خیبر وزنی دروازے کو اکھاڑ دیا, کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کے ہاتھوں کی طاقت دیکھے. نبی نے کہا ذرا علی کے پاؤں کی طاقت بھی دیکھو. ہاتھوں کی طاقت سے دروازے کو اکھاڑا. جب پاؤں کی طاقت کو دیکھا تو پاؤں زمین پر نہیں تھے, ہوا میں معلق تھے. لوگوں کے عقیدے مسلسل ہونے لگے. آئے علی کے خیمے میں, ہم رب تلاش کر رہے تھے. علی سجدے میں جھکے ہوئے تھے, سبحان ربی الاعلی کہہ کے زمانے کو بتایا ہم رب نہیں جسے ہم جھک جائے. سپر پاور کو بتایا میرے مولا علی سرکار نے جھک کے بتایا کہ فقط خدا سپر پاور ہے. آج کے دور میں علی حیدر کرار کے بیٹے نے سپر پاور کے مقابل کھڑے ہو کے 2 سپر پاور کی ناک کو رگڑ کے بتایا ہمارا عقیدہ ہے خدا سپر پاور ہے. خدا سپر پاور ہے. وہ ایک صوفی برکت گزرے ہیں, آپ فیصل آباد سے سمندری والے راستے سے نکلے نا, تو وہاں پہ ایک صوفی تھے, صوفی برکت. ان سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ انہوں نے کمال کا جواب دیا. وہ کہتے ہیں بھائی 61 ہجری واقعہ کربلا کے بعد شیعہ سنی کی بات نہیں رہی, شیعہ سنی کی بات نہیں رہی. ہم سے پوچھو ہم حسینی مسلمان ہیں یا یزیدی مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں میں حسینی مسلمان ہوں. مجھے بتائے جو شہودیوں کے سامنے جھک رہے ہیں وہ یزیدی مسلمان ہے, جو سار دے رہے ہیں وہ حسینی مسلمان ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ پڑھاؤں, جو شہودیوں کے سامنے بیٹیاں پیش کرے
خوش کرے وہ یزیدی مسلمان ہے جو بیٹے قربان کروا کے اللہ کو خوش کرے وہ حسینی مسلمان ہے۔ اور یاد رکھیے فاتح ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سر لیا جائے، فاتح ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سر لیا جائے، کبھی کبھی سر دے کے فاتح ہوا جاتا ہے، کبھی کبھی سر دے کے فاتح ہوا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید سپر پاور چاہ رہا تھا، حسین ہاتھ دے، میرے مولا نے ہاتھ نہیں دیا، سر دیا۔ اور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ ہاتھ نہیں دیا، سر دیا، بتا دیا کہ ہمارے قبیلے میں ہاتھ نہیں دیتے، سر داد نہ داد، دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ عشق حسین۔ سید نے بھی یہی کہا تھا، میں سر دوں گا، برابر میں کہا میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آپ بیدار رہے، میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے جھک جائے، راہبر نے کہا ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم فقط رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ مجھے بتائیں کربلا کے میدان میں لکھوں تک صحرا میں تنہا کے حسین، لشکر دولت درہم دینار اشکر کس کے پاس تھا؟ یزید کے پاس۔ جس کے پاس طاقت تھی اس کی قبر کے نشان کا زمانے کو نہیں پتا، جو تنہا تھا 4 کروڑ بندہ سلام کرنے جا رہا ہے۔ 4 کروڑ بندہ حسین ابن علی کو سلام کرنے پیدل چلتے ہوئے دربار حسین میں جا رہا ہے۔ لوگ سلام کر کے کہتے ہیں لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ یہ درس کربلا کا، یہ درس کربلا۔ آج جھک گئے لوگ سپر پاور کے سامنے، آج لوگ کربلا کے زائرین پہ حملہ کر رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے، لیکن عزادہ تنہا کھڑا ہے۔ میں ایک جملہ دینے لگا، محبت فرمانا، شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ وہ جو کل آپ کو کہتے تھے نا ان کے جنازوں میں نہ جایا کرو، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، راہبر کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ قوم کی حیات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ سر دے کے بتایا قادر خدا ہے، جو خود مٹ جائے اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جو خلق کرتا ہے موت کو اور زندگی کو۔ حالانکہ پہلے ہم زندہ ہیں پھر مریں گے، پہلے زندہ ہیں نا پھر مریں گے۔ اللہ کہتے ہیں موت پہلے ہے، زندگی تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد موت نہ ہو۔ اگر جنت ہے تو ہمیشہ، اگر جہنم ہے تو ہمیشہ۔ چلے میں ایک اور حدیث پڑھوں تاکہ بات آسان ہو۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، بالکل اپنے موضوع پہ پڑھنے لگوں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اچھا یہ 4-5 احادیث ہیں۔ اولو ما خلق اللہ القلم، نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ پھر اور حدیث ہے اولو ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے کوئی ایک شے ہے نا جو پہلے ہے، یا عقل پہلے ہے، یا قلم پہلے ہے، یا لو پہلے ہے، یا نور پہلے، کوئی ایک پہلے ہے نا۔ علماء نے بحث کی، لطیف جملہ دینے لگوں، علماء نے بحث کی، بحث کر کے فرماتے ہیں ساری احادیث حق ہیں، سچ ہیں، سکہ ہیں، مستند۔
کبھی کبھی یہ باتیں سن لیا کریں. ساری احادیث محکم ہیں، مستند ہیں، حق ہیں، سچ ہے، کوئی ضعیف نہیں، ساری ٹھیک ہے. توجہ فرمانا. ساری ٹھیک ہے. تو بھئی اگر ساری ٹھیک ہے، یا عقل ہوگی یا لوح ہوگا یا قلم ہوگا یا نور ہوگا. علماء کہتے ہیں ساری مستند ہیں، اصل میں ذات مصطفیٰ ایک ہے. کبھی نور بن جاتی ہے، کبھی عقل بن جاتی ہے، کبھی لوح بن جاتی ہے، کبھی قلم بن جاتی ہے. اب نتیجہ سننا، یہ باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، نتیجہ سننا. سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے نور کو، میں یہ شاہ صاحب کے سالے سواب سے جملہ دینے لگوں، سب سے پہلے میرے نور کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور پیغمبر پہلے، فرش بعد میں، کعبہ بعد میں، سرکار کا نور پہلے، جنت بعد میں، میرے نبی کا نور پہلے، جہنم بعد میں، میرے نبی کا نور پہلے. اور جو فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ یہ ساری چیزیں بعد، موت بعد میں، میرے نبی کا نور پہلے، زندگی بعد میں، میرے نبی کا نور پہلے. تو پھر بیدار رہ کے جملہ سنیے گا اور جملے کو یاد رکھیے گا. موت اس مخلوق کے لیے ہے جو خلقت موت کے بعد خلق ہو. موت اس مخلوق کے لیے ہے جو خلقت موت کے بعد خلق ہو، جو تصور موت سے بھی پہلے ہو. حسین ابن علی نے شام فتح کی، زینب کے خطبہ فتح کر لی. شام کے زندان میں شام کی خواتین آ گئی. عالیہ ہمیں معاف کر دو. بطول زادی فرماتی ہے کیا شام کے پتھر ختم ہو گئے؟ شام کی عورتوں، تم مہمانوں کا استقبال پتھروں سے کرتی ہو. اللہ آپ کے مجھ سے قبول کرے. اللہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند کرے. اس گھر میں شاہ صاحب کی رونق تھی، عزاداری سے محبتیں تھی. ہر آنے والے کی آنکھیں شاہ صاحب کو تلاش کرتی تھی. عزادارہ نے امام جب یہ جملہ کہا نا، بیبیاں کہتی ہیں نہیں، ہمیں یزید ملعون نے بلا دیا تھا. عالیہ کہتی ہے تو پھر اب کیسے پتا تھا؟ کہتی ہے بی بی تیرے خطبوں نے بتایا. باغی نہیں، نمازی تھا. بس یہ جملہ سننا تھا. بھائی کے سر کو دے کے کہتی ہے بھیا گواہ رہنا، زینب کا سر اب اٹھنے کے قابل نہیں، لیکن دشمن کی رایا تجھے قرآن. دو جملوں کی اجازت دینا. شام فتح کر لی، شرطیں منوا کے رہائی لی، چل پڑے کربلا کی جانب. دو رستے تھے، ایک کربلا جاتا تھا، ایک مدینہ جاتا تھا. سید سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں مدینہ جانا چاہیں گی یا کربلا جانا چاہیں گی؟ عالیہ کی آواز ہے سجاد میں تیرے بابے کو رو نہیں سکی، میں رونے کے لیے کربلا جانا چاہتی ہوں. علماء مقتل علی کیا تھوڑا سا گریہ ہو جائے، آپ کے آنسو نکلے، بطول سلام اللہ علیہ کے دربار میں حاضری ہو جائے. بطول سلام اللہ علیہ کے دربار میں حاضری ہی بخشش کا ذریعہ. عالیہ کربلا کی جانب چلی. جعفر بن عبداللہ انصاری قبر حسین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا. اندر سے آواز ہے جعفر میری قبر چھوڑ. جعفر اٹھ جا، مولا کوئی خطا ہو گئی. امام فرماتے ہیں نہیں میری بہن. عزادارو بھائی کا چہلم کرنے تو ان کے چہلم کے دو جملے سن لینا. بھائی کا چہلم کرنے. جعفر کہتا ہے میں دور چلا گیا، بھائی کی قبر پہ آ کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے رو کے کہتی ہے بھیا زینب آ گئی. دکھ کی بات یہ ہے کہ زندہ. اگلا جملہ عالیہ نے بڑا درد کا کہا، رو کے فرماتی ہے بھیا جو تیرے سینے پہ سوتی تھی نا
وہ شام کے زندان سو گئی۔ ازادارہ نے امام پرسہ ہوتا رہا، حافظ کی پڑھتی رہی، مجھے تمہیں کچھ اور پڑھنے میں جلدی کرنے لگو۔ ازادارہ رو لیا نا بھائی کو، فرماتی ہے سجاد عباس کہاں ہے؟ ابو بھی اماں مفرات سے کنارے کی طرف عباس کا، علماء کہتے ہیں پہلا ماتمی حلقہ لگا، بیویوں نے ماتمی حلقہ بنایا، ماتم کرتی ہوئی عباس علمدار کی قبر پہ پہنچی۔ جب دیکھا نا چھوٹی سی قبر، مسائل پڑ گیا، چھوٹی سی قبر نظر آئی نا، ازادارہ نے امام مظلوم جناب زینب عالیہ کہتی ہے سجاد سب سے بڑا قد تھا غازی کا، سب سے چھوٹی قبر ہے غازی کی، کیا ہوا؟ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں جتنا ملا تھا پھوپھی اماں میں نے اتنا دفن کر دیا۔ ازادارہ دو بچوں کی شباہت مولا علی سے ملتی تھی، ایک مولا علی کا بیٹا تھا، ایک مولا علی کی بیٹی تھی، ایک کا چہرہ ملتا تھا، ایک کا لہجہ ملتا تھا۔ خدا جانے امت کو کیا دشمنی تھی، جس کا چہرہ ملتا تھا اسے بھی بڑا مارا، جس کا لہجہ ملتا تھا اسے بھی بڑا مارا۔ فرق بس یہ ہے جس کا چہرہ ملتا تھا اس کے بازو کاٹ کے مارا، جس کا لہجہ ملتا تھا اس کے بازو باندھ کے مارا۔ ازادارہ چل پڑی عالیہ مدینے کے باہر آنے کہتی ہے سجاد من ای بلد، سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ میرے امام کی آواز آئی مدینہ الرسول، نانے کا شہر ہے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بلا علی کی بیٹی کی ولادت یہاں پہ، علی کی بیٹی کے نانے کی قبر یہاں پہ، ماں کی قبر یہاں پہ، بھائی کی قبر یہاں پہ، کیوں پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ آیت اللہ کاظم قزوینی فرماتے اس لیے زینب نے مدینہ باہر سے دیکھا پہلی بار، ازادارو داخل مدینہ ہو گئی، دیکھ کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانے کا شہر مجھے قبول نہ کرنا، نانے کا شہر حسین لے کر گئی تھی، کربلا چھوڑ آئی۔ درد کے جملے شروع ہو گئے، ازادارہ جا کے نا قبر رسول کے قریب دیکھ کہتی ہے سجاد مجھے نانا کی قبر تو دکھا، مجھے نانا کی قبر کو دکھا۔ میرے مولا نے ہاتھ رکھا، رو کے قبر کو چوم کے کہتی نانا مجھے معاف کرنا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شام سے زندان شام، وہاں سے کربلا تک جاگ جاگ کے زینب کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ازادارو نانے کی قبر پہ بیٹھتی تھی، کھجور کا درخت تھا، پیشانی کی ٹیک لگا کے بیٹھتی تھی۔ کسی نے میرے مولا سید سجاد سے پوچھا مولا آپ کی پھپھی پشت کی ٹیک کیوں نہیں لگاتی، پیشانی کی کیوں لگاتی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اتنے تازیانے پڑے میری پھپھی کی پشت زخمی ہے، دو چولوں کی اجازت چاہو۔ ازادارو دو کام ہوئے، ایک کام یہ تھا عباس مولا کی ماں ام البنین، چار بیٹوں کی ماں، روزانہ قبر زہرا پہ جاتی تھی، قبروں کے نشان بنا کے نا چاروں بیٹوں کے مٹا کے کہتی تھی تم پہ نہیں رونا، تمہاری ماں زندہ ہے، حسین پہ رونا، اس کی ماں چلی گئی۔ ازادارو جب پہنچی نا مدینہ عالیہ کہتی ہے سید سجاد مجھے سادات کی حویلی کے باہر کناد لگا دے، جب تک زندہ رہوں گی تیرے باپے کی مجلس کروں گی۔ ازادارو فجر کے بعد مجلس پڑھا کرتی تھی، بس دو جملوں پہ توجہ کرنا، فجر کے بعد مجلس پڑھا کرتی تھی۔ ادھر کیا ہوتا تھا جناب ام البنین فجر کے بعد عصا کا سہارا لے کے ام البنین جناب زہرا کی قبر پہ آ کے عصا کو رکھ کے پاؤں کو چوم کے تین جملے کہتی تھی۔ پہلے جملے میں کہتی تھی رسول کی بیٹی لوگ کہتے ہیں حسین مارا گیا، مجھے یقین نہیں آتا اس لیے میرا قاضی ساتھ تھا، لیکن جب سنتی ہوں نا عباس کے بازو قلم ہو گئے پھر یقین آ جاتا ہے، روتے روتے پھر
دوسرا جملہ کہتی تھی رسول کی بیٹی لوگ کہتے ہیں سکینہ کے در چھن گئے، سکینہ کو تماچے لگ گئے، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی نا بھاگ کے گھوڑے سے غازی گر گیا مجھے یقین آ جاتا ہے۔ پھر رو کے کہتی تھی لوگ کہتے ہیں زینب کی چادر چھن گئی، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہو نا سر پہ گرز لگا میرا غازی گر گیا۔ آخری جملے پہ محبت فرمانا، عالیہ مجلس پڑھتی تھی روزانہ، کبھی جناب قاسم کی شہادت، کبھی اول محمد کی شہادت، کبھی جناب حسین کی شہادت، کبھی حضرت علی اکبر کی شہادت۔ بیبیاں کہتی تھی علی زادی عباس کا مصائب سنا، نہیں پڑھتی تھی غازی کی شہادت۔ عباس کی ماں مجمع میں ہوتی تھی، نہیں پڑھتی تھی شہادت۔ ایک دن ام البنین قبر زہرا پہ رو رہی تھی، روتے روتے دیر ہو گئی، عالیہ مجلس پڑھ رہی تھی، دیکھا بیبیوں میں عباس کی ماں ام البنین نہیں، رو کے کہتی ہے بیبیوں اگر کہو میں غازی کا مصائب پڑھوں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند کرے، جو صدمہ ان کے بچوں کو پہنچا ہے اللہ صبر میں تبدیل کرے۔ بیبیوں کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی، ہاں بی بی ذرا مصائب پڑھ۔ عالیہ نے جناب عباس کا مصائب پڑھا، وہاں عزا خانے سے رونے کی آوازیں ام البنین کے کانوں پہ پڑی۔ ام البنین کے کانوں پہ پڑنا تھا، عصا کا سہارا لے کے عزا خانے کے قریب آئی، عالیہ پڑھ رہی تھی۔ بیبیوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے غازی کا دایاں بازو کٹ گیا۔ جب کہا نا دایاں بازو کٹ گیا، جناب ام البنین آہستہ آہستہ مجمع کے درمیان پہنچی، جناب زینب کی نظر پڑی، فوراً مصائب چھوڑ کے رخ بدلا، عصا پھینک کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے رسول زادی تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ، آج مصائب کا انداز نہ بدل، مجھے بتا غازی کیسے گرا۔ اللہ آپ کے پرسوں کو قبول کرے، اللہ آپ کے عزاداری کو قبول کرے۔ ام البنین کا واسطہ دینا تھا، زینب عالیہ نے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ اما کیا بتاؤں، ایک ظالم نے ظلم کیا، میرے غازی کا پایا بازو کٹ گیا، اما میرے عباس کے مشکیزے کو منہ میں لیا، اما ایک ظالم نے سقائے سکینہ میں ایک تیر مارا، مشکیزے کو چیرتا ہوا غازی کے سینے میں لگا، اما تیر نکالنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اما ہاتھ نہیں تھے، میرے غازی نے دونوں گٹلوں کو بلند کیا، جب کھینچنا چاہا ایک ظالم نے گرز مارا، غازی گھوڑے کی زین پہ نہیں سنبھلا، عباس کی ماں گر گئی، پاؤں کے تلوے بلے گئے، غازی کی ماں ہوش میں آئی، عالیہ کہتی اماں تو سن کے برداشت نہیں کر سکی، میں کربلا کے میدان میں 70 قدم کے فاصلے پہ